فینسی گیجٹس جمع کر لیں گے، فینسی چیزیں جمع کر لیں گے، یعنی کہ ہارڈ ویئر تو جمع کر لیں گے، سافٹ ویئر نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدوں کے لیے ڈونیشن دے دینا وہ تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کے بعد عمل کرنا اور لوگوں کو انیبل کرنا، اس قابل کرنا کہ وہ آئیں اور آ کر پھر وہ دین کا کام کریں، دین کے لیے کھپائیں اپنے آپ کو، وہ ایک الگ کیٹیگری بن جاتی ہے نا۔ کس طرح انسپائر کرنا ہے، کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، کیسے ان کو ٹرین کرنا ہے، کیسے منظم کرنا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے یہ کام کس قدر خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور لوگ آ کے جمع ہوتے تھے اور لوگ سنا کرتے تھے۔ تو جو کام آپ نے کیا، آپ نے اپنی امت کو بھی ترغیب دی کہ تم بھی یہ کام کرو۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یعنی کہ تعلم اور تعلیم کا یہ انداز چلتے جانا چاہیے، کنٹینیو ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے مجلسیں منعقد کی جائیں، اس کے لیے لوگ جمع ہوں، یہ کام اجتماعی طور پہ کرنے کا ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا مزاج سننے والا ہے، اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا اور لوگوں کے کانوں نے سنا۔ تو یہ کانوں سے سننے والی کتاب ہے، اس کی تاثیر ہی اور ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پڑھنے والی جو اس کی صفت ہے وہ ذاتی ثواب کے لیے ہے، اور ہدایت کے لیے اس کا سننا بڑا ضروری ہے۔ ہاں، تدبر کرنا ہے، آپ کو مسائل نکالنے ہیں، پھر تنہائی میں بیٹھے غور و خوض کریں، چند لوگ ڈسکس کریں، الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنے کی اور غور و خوض کرنے کی یقیناً ضرورت رہتی ہے، لیکن جو ہدایت والا اس کا اینگل ہے نا، ہدایت ملتی ہے سننے سے، تاثیر اس کی سننے والی ہے، مزاج اس کا سننے والا ہے۔ لوگ آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ قرآن سنتے ہیں۔ قرآن پھیلانا ایک کامن کاز بن جاتا ہے لوگوں کا، اس پر رفتہ رفتہ عمل شروع کرتے ہیں، زندگیوں میں سملیرٹی پیدا ہونے لگتی ہے نا، مماثلت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جیسے آپ لوگ اپنا دیکھ سکتی ہیں، کہاں کہاں سے آپ آئی ہیں، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کسی کا بیک گراؤنڈ کچھ ہے، کسی کا بیک گراؤنڈ کچھ ہے، کتنے مختلف زندگیاں گزارتی بھی آپ آئی ہیں، کتنی طرح طرح کی زندگیاں، لیکن اب ایک طرح کی مماثلت پیدا ہو رہی ہے نا، ہوموجینٹی آ رہی ہے، پسند ناپسند، رسومات، ان سب کا اختلافات منیمائز ہوتا چلا جاتا ہے جب سب اکٹھے بیٹھ کے قرآن کو سنتے ہیں۔ جب یہ ہوگا تو بنیان و مرصوص بننے میں تو مدد ملے گی نا، زندگیاں جیسی ہوتی چلی جائیں گی، آپس میں اتحاد ہوگا، محبت کا، نفرت کا، پسند ناپسند کا معیار سب ایک جیسا ہو جائے گا۔ تو بہت سی زندگیاں نا سنکرونائز ہو جاتی ہیں ساتھ بیٹھ کے قرآن سننے سے، ایک دوسرے کے لیے بھلائی میں مددگار بنتا ہے انسان، ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھتا ہے، تم نے کیسے کیا، یہ تم نے یہ کام کیسے کیا، سپورٹرز بنتے ہیں ایک دوسرے کی، ایک جسم کے مانند ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن سننے والے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم کٹ آف نہیں رہے نا، اب ہم جڑ گئے ہیں، متحد ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے اپنائیت ہو گئی ہے، حالانکہ خون کا رشتہ کوئی نہیں، یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ تو ایمان کے رشتے میں جب مسلمان جڑتے ہیں تب بنیان و مرصوص بنتے ہیں، خون کے رشتوں سے نہیں بن سکتے۔ اور ظاہر ہے جو جسم کی ہم نے بات کی کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ اس وقت ہوگا جب جسم دماغ سے کنیکٹڈ ہو۔ اگر برین سے ڈسکنیکٹ ہو جائے، نروز کٹ جائیں تو کیا تکلیف ہوگی؟ کوئی بھی تکلیف نہ ہوگی۔ پیرالسس یہی تو ہوتا ہے، نروز کام نہیں کرتی، حس ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب تک مسلمان قرآن سے جڑے رہتے ہیں، وہ ایک جسم کی مانند ایک دوسرے کے لیے وہ رہتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، اور جب قرآن سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بے حس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مسلمانوں کا برین ہے۔ ایک تو بھیجا ہے نا گرے میٹر جو ہمارے کندھوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ نہیں، قرآن ہمارا کلیکٹیو برین ہے، ہمیں ہوک آن کر لینا ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ، اور جب قرآن کے اوپر ہوک آن ہو جاتا ہے، لاک آن ہو جاتا ہے مسلمانوں کا،
اس کے بعد مسلمان ایک جسم کی طرح بن جاتے ہیں. جس طرح دماغ جسم کے مختلف حصوں کو ڈائریکشنز دیتا ہے، کوآرڈینیٹ کرتا ہے، بالکل اسی طرح قرآن مسلمانوں کو ڈائریکشنز دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے، کوآرڈینیٹ کرتا ہے ان کو، کس کو کہاں جانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، یہ سب قرآن سکھاتا ہے. تو کہاں جانا ہے یہ دماغ بتائے گا، ٹانگیں نہیں بتا سکتی، ٹانگیں تو بس فالو کرتی ہیں اور تو انسٹرکشنز لیتی ہیں. آج ہم جو مسلمانوں کے اندر تتر بتر ہونا دیکھتے ہیں، ڈسکنیکشن دیکھتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان یوں سمجھیں اس جسم کی مانند ہیں جس کا کہ سر کٹ گیا، بے حس ہیں، ڈائریکشن لیس ہیں، بے مقصد کام کرتے ہیں، بے مقصد جیتے ہیں. تب کرنے کا کام کیا ہے کہ جسم کو سر سے جوڑ دیا جائے. یہ ہے نیڈ آف دی آر. ہمیں اندازہ شاید نہ ہو کہ قرآن سے کتنی دوری ہے لوگوں کی. استانی جی کا یا مولوی صاحب کا آ کر بچپن میں قرآن پڑھا دینا ہم سمجھتے ہیں کافی ہے، بالکل کافی نہیں ہے. تو یہ گھر گھر کرنے کا کام ہے، گھر گھر. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر مدرسہ ہوا کرتا تھا. تو جس لیول پر آپ پڑھا سکتی ہیں، جتنا آپ کو آتا ہے اتنا پڑھا دیجئے. 5 کو پڑھا دیجئے، 10 کو پڑھا دیجئے، 2 کو پڑھا دیجئے، لیکن کچھ تو کیجئے، کچھ تو کوشش کر لیجئے. اس کے اندر چھوٹا سے چھوٹا چراغ روشن کر لیجئے. بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کا سوچنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ کر سکتی ہیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اجتماعیت کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، شوق سے کیجئے. انفرادی طور پہ کرنا چاہتی ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. تو گلی گلی، محلے محلے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کی آیات لوگوں کو سنائی جائیں، اور اس طرح سنائی جائیں کہ ان کو اللہ یاد آئے، اللہ یاد آئے. قرآن سنانا اور ہے، اور قرآن سنا کر اللہ کو یاد کرانا اور ہے. قرآن سنا کر محبت پیدا کرنی، اتحاد، نفرتیں نہیں، دل نہیں پھاڑنے، بلکہ اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک ایسے گروپ کی ضرورت ہے کہ لوگ اللہ سے محبت کریں، آخرت پر یقین ہو، اور پھر یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ٹیم جیسے بن جاتی ہے ان کی، وہ ساتھ ساتھ گرو کرتے ہیں دین میں. ایک ہماری بایولوجیکل ایج ہے، یعنی کہ تاریخ پیدائش کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کوئی 40 سال کا ہو، کوئی 20 سال کا ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم ایمانی عمر دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ایمانی عمر جو ہماری وہ 1.5 سال کی ہو، اس عمر میں سب برابر ہوں. تو بالکل آپ دیکھیں کہ جیسے ایک ساتھ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان میں خاص قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے، ریپو ہوتی ہے ان کے اندر. ایک کلاس کے رہنے والے، کے جی سے او لیول ساتھ کیا انہوں نے، کے جی سے میٹرک انہوں نے ساتھ کیا. جب بھی وہ ملتے ہیں تو پھر بچپن کی باتیں یاد کرتے ہیں، اور کیسی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، سارا بچپن یاد آ جاتا ہے انسان کو اپنا. بالکل اسی طرح یہ جو ایمانی سفر جنہوں نے ساتھ شروع کیا ہوتا ہے، ان کو بھی اپنا وہ ایمان کا بچپن پھر یاد آتا ہے بعد میں، کہ یادیں ہم کیسے اسٹرگل کرتے تھے، یادیں ہم کیسی کوششیں کرتے تھے، کتنی محنت کی ہم نے، کتنے پرابلمز ہم کو فیس کرنے پڑے، کتنی مشکلات ہمارے سامنے آئیں. یہ اس طرح سے پھر وہ باتیں کرتے ہیں. ایمان بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے. کبھی اپنا ایمانی بچپن یاد آتا ہے جب نیا نیا قرآن سننا شروع کیا تھا، اور ایک انسان کے اندر بہت ہی خوبصورت قسم کی ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے. پھر ظاہری پہلو ہے یہ، تو پھر سوشل اینگل بھی شامل ہوتا ہے. عمل انسان کا بہتر ہوتا ہے، دنیا سے طبیعت ہٹتی ہے، رخ آخرت کی طرف ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے. برے اخلاق، غلط دلچسپیاں، بری نیتیں، بری سوچ، یہ پتجھڑ کے پتوں کی طرح سمجھیں کہ جھڑتی چلی جاتی ہیں. ایک دفعہ علم کی بارش برسے. جب تک دل اندھا تھا کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی تھی. جب دل روشن ہوا تو صحیح غلط کی پہچان ہو گئی. تو ہر انسان جو ہے وہ اللہ کا لگایا ہوا ایک چھوٹا سا باغ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس میں رنگ رنگ کے پھول کھلیں، نیکیوں کی فصل پروان چڑھے، اس میں بہار آئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارا تزکیہ کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جھاڑ جھنکار جیسے مالی دور کرتا ہے اور جو پودے لگاتا ہے ان کی نشو و نما کرتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط اعمال سے ہماری توجہ کو ہٹایا، اور جن چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ان پر ہمارا فوکس کرایا کہ نیکیوں میں وقت لگاؤ
اور فضول کاموں کو چھوڑ دو. کیریکٹر بلڈنگ کی، اور یہ کیریکٹر بلڈنگ یہ یزکیہم جو ہے نا، ان چاروں چیزوں میں بھی یزکیہم یہ کی ورڈ ہے. سب سے اہم یہ ہے اور سب سے مشکل یہ ہے، صبر آزما یہ ہے اور وقت طلب یہ کام ہے، یزکیہم. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہ بھی ہو رہی ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ہو رہا ہے. بیچ میں چیز کیا ہے جو مسنگ ہے؟ تربیت. تربیت تربیت نہیں ہو پا رہی، یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ علم کا کیا ہے، 2 سال 4 سال 6 سال میں علم حاصل کر لیا. تربیت اس میں تو سپرویژن کی ضرورت ہے نا، ایک ایک پہ نظر رکھی جائے. ماں کیسے نظر رکھتی ہے بچوں کے اوپر؟ ایک ایک عمل پر، ایسے کھاؤ، ایسے بیٹھو، ایسے ہنسو، ایسے چلو، نظر رکھتے ہیں نا. تب کہیں جا کے سالوں میں تربیت ہوتی ہے ایک بچے کی، وہ پوری نہیں ہو پاتی، پھر ہینڈ اوور ہی کرنا ہوتا ہے کہ اب تم تربیت کرو، آگے ہم دے دیتے ہیں، کسی کے حوالے کر دیتے ہیں اس کو. تو یہ تربیت کا زندگی بھر کا پروسیس ہے، یہ تربیت ختم نہیں ہوتی. اور اس میں ایک انسان ایک حد تک ہی کر سکتا ہے نا. جو تلاوت کرے قرآن کی آیات کی وہ ضرور تربیت کرے، یہ ذمہ داری ہے اس کی. صرف پڑھا کر نکال نہیں دینا، یہ اسکولز نہیں ہیں کہ علم دے دیا اور روانہ کر دیا. نہ مورل ایتھکس، نہ ٹریننگ، نہ تربیت، نہ ان کو انسان بنایا، نہ کچھ اور کیا. ایک بس منی میکنگ مشینز بنا کر، منی منٹنگ مشینز بنا کر نکال دیا ان کو. یہ نہیں کرنا. لیکن استاد بھی ایک حد تک ہی کر سکتا ہے نا. استاد تو ایک ہی ہوتا ہے، شاگرد زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کام پھر آگے یہ جو یتلو علیہم آیاتہ ہی کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے نا، پھر وہ کریں ایک دوسرے کا، کریں تربیت ایک دوسرے کی، اچھی صحبت اختیار کریں انسان صالحین کی. یہاں تک کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن والی کیفیت پیدا ہو جائے. جب تک تربیت نہیں ہوگی، جب تک تزکیہ نہیں ہوگا، آپ انقلاب کو بھول جائیں، چینج کو بھول جائیں، forget about it، نہیں ہو سکتا. اسلام معاشرے میں جڑ پکڑ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات طیب ہیں، پاکیزہ ہیں. اللہ خود القدوس ہے. یہ خبیث مٹی کے اندر، گندی مٹی کے اندر، گندے ذہنوں میں یہ نہیں جڑ پکڑ سکتا. سیدھی بات. کتنا بھی بہترین بیج ہو، اگر واٹر لاگنگ اور سیلینٹی ہے، بیکار ہے وہ زمین. تو بنجر لوگوں میں اتنا عمدہ بیج کیسے جڑ پکڑے گا؟ جب بنجر ذہن ہے، بالکل سٹرائل ذہن ہے، سٹرائل دل ہیں، بنجر دل ہیں، بنجر ذہنوں کے اندر یہ زرخیزی کہاں سے آئے گی؟ تو پہلے زمین کو زرخیز بنانا ہے نا. تو یہ زمین کو زرخیز بنانا ہے، دراصل تزکیہ کرنا، انیبل کرنا لوگوں کو کہ وہ بوجھ اٹھا سکیں کتاب کا اور حکمت کا اور تعلیمات کا، اور وہ آگے مبلغ بن سکیں، اسلام کے کارکن بن سکیں. اور تزکیہ اگر نہیں ہوا، تعلیم حکمت، تعلیم کتاب بیکار. تعلیم حاصل کر کے سوائے سر پھٹول کے، سوائے لڑنے جھگڑنے کے، سوائے تکبر کرنے کے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. ہم تم سے بہتر اور ہم اس سے بہتر، یہ آپس میں کمپیریزنز ہوں گے کہ ہم نے جہاں سے تعلیم حاصل کی ہے ہمارا استاد سب سے اچھا. وہ کہیں گے جی نہیں، جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے ہمارا استاد سب سے اچھا. شخصیت پرستی ہوگی، پرسنالٹی کلیشز ہوں گے، کمپیریزنز ہوں گے، اور ون اپ ڈومینیٹ کرنے کے طریقے سوچے جائیں گے. کس کو جھکا دیں، کس کو اٹھا دیں، سیسو بنا دیں گے. اور سیسو جس معاشرے میں ہوگا، سیسو سے کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ سیسو پہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک اسٹیبل پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں؟ نہیں نا. ہمارا پرابلم یہ ہے چونکہ توازن نہیں ہے نا، اعتدال نہیں ہے، اس لیے کہ تزکیہ نہیں ہوا ہوا. جب تزکیہ نہیں ہوگا تو اعتدال کہاں سے آئے گا؟ شخصیت میں توازن کہاں سے آئے گا؟ تو علم حاصل کر لیا، توازن نہیں ہے، بیلنسڈ پرسنالٹیز نہیں ہیں، ایک سیسو والی کیفیت رہتی ہے. علم کے انبار لوگوں کے پاس لگ جائیں گے، عالم ہو جائیں گے، حافظ ہو جائیں گے، محدث ہو جائیں گے، مفتی ہو جائیں گے، قاری ہو جائیں گے، اور علامہ ہو جائیں گے، اور عالمہ ہو جائیں گی، سب ہو جائیں گے، نیک نہیں ہو پائیں گے. علم جو ہے وہ تکبر اور تفرقے کا ہی خالی سبب بنے گا، اس لیے کہ نیتیں درست نہیں تھیں، نیتوں کا تزکیہ ہی نہیں ہوا. تو یہ جو ہے یہ کام، یہ گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنے والا کام ہے کہ اللہ مجھے نیک بنا دے. نیکی کی دعا کریں، اللہ میرے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دے جو تجھے پسند ہیں. اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا کہ تیرے دین کو ضرورت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي،
کہ میں نے تجھ کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے بنایا ہے. اور وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کتنی خوبصورت آیات کہ موسیٰ میں نے تجھ کو بنایا ہے خاص اپنے لیے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بس خاص اپنے لیے بنا لے، ایسی مجھ میں خوبیاں پیدا ہو جائیں کہ مجھے بس پتہ ہو کہ اسلام کو کیا ضرورت ہے، اور میں فٹ ہو جاؤں جیسے مشین میں پرزہ فٹ ہو جاتا ہے نا. اللہ ایسی جگہ مجھ کو لے جا کر فٹ کر دے. اور پرزہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے، امپورٹنٹ ان امپورٹنٹ، پرومیننٹ ناٹ پرومیننٹ، نتھنگ میٹرز، اس کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے نا. اگر گاڑی کے انجن کے سارے پرزے آ کر اسٹیئرنگ کے اوپر بیٹھ جائیں تو گاڑی تو چل چکی، اس لیے کہ اسٹیئرنگ بہت پرومیننٹ ہے، نظر آتا ہے. اور جو انجن کے اندر پرزے لگے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتے. تو اسٹیئرنگ چل سکتا ہے اگر انجن نہ ہو، چل سکتا ہے. تو ہم کیا سوچتے ہیں کون پرومیننٹ کون نہیں، کون کس مقام پہ کھڑا ہے، کون کس مقام پہ نہیں کھڑا، کس کو کیا کام دیا، کس کو کیا کام نہیں دیا. آپ یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میں جس کام کے قابل ہوں نا مجھے وہاں فٹ کر دے لے جا کر. چاہے آپ کو کسی کرسی پر بیٹھ کے درس دینا ہو، اگر وہ کام آپ بہت اچھا کر سکتی ہیں کریں. اگر آپ کا یہ ٹیلنٹ ہے کہ آپ ڈسٹنگ بہت اچھی کر سکتی ہیں، اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ٹھیک ہے مجھے یہ کام دے دے. اگر آپ ایڈمنسٹریشن میں بہت اچھی ہیں تو وہاں چلی جائیے. تو اپنے حساب سے اللہ آپ کے حساب سے آپ کو انشاءاللہ کام دے دے گا. تو اخلاقی پاکیزگی جب حاصل ہوتی ہے تو بنیان و مرصوص بنتے ہیں. تو پہلے تو ہم سے کہا گیا کونو ربانیین، تم اللہ والے بنو. اللہ والے بنو گے تو سب ہو جائے گا. کسی نے کہا ہے نا کہ جب اس طرح مضبوط بنیاد ہوتی ہے تو اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل. جب خشت بنے تب کام چلے. خشت کہتے ہیں اینٹ کو، پکی اینٹ. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. کچے کچے لوگوں پر تعمیر نہیں کی جاتی، ان کو پکنا ہوتا ہے. دے ہیو ٹو بی اسٹرانگ. ایک ریت ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ ریت بالکل بکھری بھی ہوتی ہے، آپ ریت کبھی بیچ پر جائیں، آپ ریت اٹھائیں اور آپ ریت ماریں کسی دیوار کے اوپر یا کسی شیشے کے اوپر، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ریت ہی بکھر جائے گی نا. تو کچے لوگ جب ہوتے ہیں وہ جب جہاد کے لیے چل پڑتے ہیں یا قتال کے لیے چل پڑتے ہیں، جو ہی مخالفت کا سامنا کرنا ہوتا ہے وہ سب بکھر جاتے ہیں، سب سکیٹر ہو جاتے ہیں اور وہ مخالف کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جیسے کہ آج ہمارا حال ہے کافروں کے سامنے، ہم ان سے ٹکرا کر خود پاش پاش ہو جاتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب اسی ریت کو آپ ذرا پانی کے ساتھ ملا کر اور پکائیں آگ کے اندر، بنائیں اس کی اینٹ. اب اس کو ماریں شیشے کے اوپر، ٹوٹے گا نا. اب ماریں اٹھا کے کسی کے سر کے اوپر، ٹوٹے گا نا، پھٹے گا نا سر اس کا. یہی فرق ہے پکنے میں. تو یہ پکے لوگ چاہیے، پختہ لوگ چاہیے، اسٹیبل لوگ چاہیے، تب جا کے بنیان و مرصوص ہوں گے. اور تزکیے کے بعد پھر باری آتی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام شریعت دینے سے پہلے دلوں اور دماغوں کو تیار کیا. قرآن کا حل چلا کر دلوں کو نرم کیا اور ان کے دماغوں کو اپیل کیا. قرآن نے عقلیں قائل ہو گئیں اور دل مائل ہو گئے، ان کا ٹرسٹ آ گیا. اس کے بعد جو بتایا قبول کر لیا. تلاوت آیات کے ذریعے سے ذہن بدلے، تزکیے کے ذریعے سے ریبیلین نکل گئی، بغاوت نکل گئی، تکبر نکل گیا، میں نکل گیا، میں آئی ایم، میں کچھ ہوں، اس کا احساس نکلا. پھر خود لوگوں کا دل چاہا کہ مصروفیت بدلے، لائف سٹائل بدلے. اب وقت تھا بیج ڈالنے کا. جو حکم دیا گیا سر آنکھوں پر لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، سب نے روزے رکھنے شروع کر دیے. کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، آ گئے اپنی جان لے کر قتال کرنے کے لیے. بلکہ خود پوچھنے لگے یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے ہم کیا خرچ کریں. مال لے لے کر آتے تھے کہ آپ پلیز قبول کر لیجئے، آپ لیجئے ہم سے ہمارا مال. پھر ان کو خود خیال آیا، جب تزکیہ ہوا تو خیال آیا کہ یہ شراب اور جوا تو اچھی چیز نہیں ہو سکتی. تو خود پوچھنے کے لیے آئے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سوال کرتے ہیں نبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. کب خیال آیا کہ یہ چیز اچھی ہے کہ بری؟ کب سوال پیدا ہوا؟ جب تزکیہ ہوا. اپنا آپ خود دیکھ لیجئے، ہمیں خود اپنا محسوس ہوتا ہے نا. پہلے ہم کسی چیز کو کویسچن نہیں کرتے تھے، ہر چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. اب ناؤ وی کویسچن، اب ہم سوال کرتے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ درست ہے کہ نہیں، ہم یہ کریں یا نہ کریں.
تو یہ سوالات پیدا ہوئے، یعنی کہ ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہوئی. سوالات اظہار ہوتے ہیں کہ چیز کو قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو چکا ہے. جب یہ اس طرح کا قبولیت کا مادہ پیدا ہوا تو شراب کی حرمت آ گئی. جس کے پاس شراب کی حرمت کا حکم پہنچا وہیں رک گیا. اگر کوئی پیالے میں ڈال رہا تھا وہاں رک گیا. اگر کوئی ہونٹوں تک لے گیا تھا لے آیا. کسی نے اگر ایک گھونٹ بھر لیا تھا اس نے وہیں تھوک دیا. یہ فیری ٹیلز لگتی ہیں نا. یہ نہیں کہ اچھا ابھی پورا حکم سنا نہیں، پہلے گھونٹ تو اتار ہی لوں نا تو پھر دیکھیں گے. یہ نہیں، وہیں کا وہیں اسی وقت. اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو جو حکم پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے تو نہیں پہنچا تھا، بلکہ صحابہ کے ذریعے سے حکم ایک دوسرے کو پہنچا. کتنا ٹرسٹ کا لیول تھا ایک دوسرے کے اوپر. انہیں پتہ تھا کہ قرآن اور سنت ان چیزوں میں تو کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں. تو یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، سچ بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے، چلو ایسی رومرز ہیں پی لیتے ہیں، چلو لاؤ ایک اور پیگ لے کر آؤ. نہیں، یہ طریقے نہیں تھے. اتنا ٹرسٹ تھا. تو اس طرح قرآن اور حکمت کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دلوائی مسلمانوں کو. حکم ظاہری شکل ہے، حکمت اس کی باطنی شکل ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ روزے کے کیا فائدے، وضو کے کیا فائدے؟ تو حکمت قرآن کے اندر بھی ہے، اور حکمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن کا تو اپنا مشہور نام قرآن حکیم ہے ہی. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو حکمت کہا ہے. ذالک اوحی الیک ربک من الحکمہ، آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے. تو لہٰذا یہ بات یہاں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنا رسول بھیجا جو یہ کام کرے. آگے جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائے اس کو بھی یہی 4 کام کرنے ہوں گے: تلاوت قرآن اور تزکیہ اور پھر احکامات کا علم. فرمایا ورنہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اور اس رسول کی بعثت ان لوگوں کی طرف بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو آخرین کے بارے میں ہم نے بات کی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف امیین کی طرف نہیں ہے بلکہ آخرین کی طرف بھی ہے، بعد کے آنے والے بھی. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آخرین کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کی قوم ان میں سے ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کی طرف سے آئے تھے. تو رومی، ترکی، ایرانی، عراقی، سلجوتی اور ہندوستانی یہ سب آخرین ہیں، سب شامل ہیں. اور فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جن کو یہ 4 کام کرنے کی توفیق مل جائے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. سب سے بڑا فضل تو اللہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، پھر عربوں پر ہوا، امیین ہے نا، پھر جو بھی امت محمد میں شامل ہے ان سب پر اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل تو ہم کو یعنی امت محمد میں پیدا ہونے کا اعزاز تو ہمیں بغیر محنت کے حاصل ہو گیا. اب ہم اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں یہ ڈٹرمن کرے گا آخرت کا درجہ، کہ ہم نے اس فضل کو کیسے استعمال کیا، اس ایڈوانٹیج کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کیا. اس سے ہماری آخرت پر فرق پڑ جائے گا، فرق واقع ہو جائے گا. اب ایک قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے کہ اپنی کتاب کا حق ادا نہ کیا. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا.
اسفار صفر کی جمع ہے، سین کے نیچے زیر ہے، صفر. صفر کہتے ہیں بڑی کتاب کو. مسفرہ روشن ہونے والا، روشنی کے لیے بھی لفظ آتا ہے. دراصل کتاب کیا کرتی ہے؟ انسان کے ذہن کو جلا بخشتی ہے نا، اجاگر کر دیتی ہے ذہنی صلاحیتوں کو، روشنی دیتی ہے، بصیرت پیدا ہوتی ہے، انسائٹ آتی ہے انسان میں کتابیں پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے. صفر سے ملتا جلتا لفظ سفر ہے، سین کے زبر کے ساتھ. سفر میں ہوتا کیا ہے کہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ صفر اور سفر، اس کا نتیجہ ملتا جلتا نکلتا ہے، اینڈ رزلٹ اس کا ایک جیسا ہوتا ہے. یہ دو طرح کے ایکسپیرینسز ہیں. ایک سفر جو جسمانی ہوتا ہے، اس میں بھی انسان بہت کچھ دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے. ایک سفر ذہنی ہوتا ہے جو کتاب کے ساتھ ہوتا ہے. جسمانی سفر میں سر کی آنکھوں سے نظارے دیکھے جاتے ہیں، انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اور کتاب کے ساتھ ذہن کی آنکھ سے کچھ دیکھا جاتا ہے، کچھ سوچا جاتا ہے، اور انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. سفر بھی انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور کتابوں کا پڑھنا بھی انسان پر اپنا اثر چھوڑتا ہے. بکس جو ہوتی ہیں انسان کی آئیڈیالوجی، اس کے نظریات، اس کے خیالات پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی رائے بناتی ہیں، اس کا اوپینین مولڈ کرتی ہیں کتابیں. اچھا، اب اس صفر اور سفر کو ہم اگر ساتھ ساتھ لے کے چلیں، کتاب کے ساتھ کے سفر کو ہم سوچیں. کتاب کے ساتھ سفر اگر ہمیں کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے ہمیں کتاب سے، تو طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو بھی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اردو کی ہوں یا انگلش کی ہوں، تو کوئی کتاب ایسے پڑھی ہے آپ نے؟ کوئی بھی انگلش کی کتاب ذہن میں لے آئیے. کوئی ایسے تو نہیں پڑھتا کہ سوچیں کہ اچھا یہ اے لکھا ہے، ہاں یہ بی لکھا ہے، اے اور بی مل کے ایپ بن گیا، اب آگے اس میں یہ ایڈ کر لیں. ایسے پڑھا جاتا ہے کبھی؟ ایسے تو کبھی بھی نہیں پڑھتے. اچھا، اب یہاں فل سٹاپ آ گیا، اچھا جملہ ختم. اے اور ایم، ایم، آئی ایم، لکھا ہے، اے کے بعد بی، ب، پھر او، وائی، بوائے، آئی ایم اے بوائے، فل سٹاپ جملہ. یہ کبھی سفر ہوگا آپ کا؟ سوچیں نا، کبھی اس طرح کتاب پڑھی ہے کوئی؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو آتا ہی آتا ہے. اگر اس میں الجھیں گے تو سفر کیا کریں گے؟ ایسی کتاب پڑھی جائے اس طریقے سے، وہ کسی کی رائے بنانے میں کیا مددگار ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. امپیکٹ ہی نہیں ہوا. جد و جہد اتنی کری کہ کچھ مزہ نہیں آیا. وہ تو کتاب کے ساتھ سفر اس وقت ہوگا کہ جب کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا آٹومیٹک ہو جائے. آٹومیٹکلی الفاظ روانی سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اور آرام سے مطلب سمجھ آتا جا رہا ہے. اب اگر آپ کو بوائے کا دیکھنا ہے، پھر ڈکشنری کھولی، بوائے لڑکا، ہاں اچھا. اب آئی کے تو بہت سارے معنی ہیں. یہ آئی یہاں کن معنوں میں آیا ہے؟ اب کتنی کوفت ہوگی نا. کوئی ناول پڑھتا ہے اس طرح سے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. کوئی ٹیکسٹ بک پڑھتا ہے اس طرح سے؟ پاس ہو چکا وہ تو کرے گا پھر 20 سال میں میڈیسن یا انجینئرنگ اپنی، ایسے اگر اس نے کیا. تو ہم جب اس طرح قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ قرآن کیا امپیکٹ کرے گا ہمارے اوپر. تو یہ ابھی تو قرآن کا صحیح تجوید کے ساتھ فر پڑھنا آنا چاہیے، اور ترجمہ فر رواں ہو جانا چاہیے. ایفرٹلیس قرآن پڑھیں اور ایفرٹلیس سمجھ آتا چلا جائے، تب کہیں جا کے قرآن آپ کی رائے پر اثر انداز ہوگا، امپیکٹ کرے گا قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت. اب کتاب کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، جذبات انوالو ہوں گے. جب ٹو مچ برین ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی، جذبات کہاں انوالو ہوتے ہیں؟ وہ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، لو سٹوری وغیرہ، اور پڑھ کے روتے ہیں. میری ایک دوست تھی، وہ ٹیشو کا ڈبہ ساتھ ہی رکھتی تھی. جب لو سٹوری دیکھتی تھی اس کو رونا آتا تھا نا. وہ کیسے تھا؟ اب اگر وہ کتاب کوئی پڑھ رہا ہے اور اس طرح وہ ڈکشنری سے دیکھتا ہے، رونا آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو قرآن پڑھ کے رونا کیوں نہیں آتا؟ اسی لیے تو نہیں آتا، سمجھ جو نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَأَبْكُوا، تم قرآن پڑھو اور رو. کب قرآن پڑھ کر رونا آئے گا؟ جب قرآن اچھی طرح سمجھ آئے گا. ورنہ کوئی قرآن کی تفسیر کرے، کھول کے بیان کرے، ایک ایک لفظ بتائے، تب تھوڑا بہت دل پر اثر ہوتا ہے.
خود پڑھ کے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، رونا بھی نہیں آتا، اٹک کتنا رہے ہوتے ہیں.